لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين والشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين نبي المبيض والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات برحمة محترم مومنین کرام، محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ نحل کی 36ویں آیت ہے، جس کا خلاصے کے طور پر ایک ترجمہ جو نوجوان اور بچے یاد کر لیں، اور جس عنوان کے تحت ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے عالم انسانیت کے عظیم رہنما. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے الگ الگ رسول بھیجے. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو.
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ لوگوں کو ہدایت ملی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور جن کو ہدایت نہیں ملی وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین پر سیر کرو، چلو، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو ہم نے جھوٹوں کا انجام کیا کیا ہے۔ پہلا حصہ آیت کریمہ کا یہ ہے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء یعنی ہمارے رہنما، اگر ہم اسے ہندی میں یا گجراتی میں کہیں تو لیڈر، ہمارے لیڈر اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ان کو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے اول بشر کے لیے ایک بات کلیئر کر دی کہ جس کو میں ہدایت کے لیے بھیجوں گا اس کو مکمل طور پر یہیں سے میں پڑھا کے بھیجوں گا، اور اس پر عقلی دلیلیں ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ آخر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے اتنا بڑا یہ انتظام کیوں کیا؟ واقعی اس کی ضرورت تھی یا بنا ضرورت کے بھی کام ہو سکتا تھا؟ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب بھی انسان کسی چیز کو سمجھنا چاہے تو پہلے اس کے بارے میں اس کے اعتبار سے اسے تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو بلڈنگ بنانا ہے اور بلڈنگ کا نقشہ بنانا ہے، کتنا میٹیریل لگے گا، کوئی بھی عقل مند، ماشاءاللہ سب کے پاس عقل ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے نہ دنیا کا قانون لاگو ہے نہ اللہ کا قانون لاگو ہے۔ تو میرے عزیز، جب آپ کو ایک بلڈنگ بنانا ہے، کسی عقل مند آدمی کو لائیے، بھئی یہاں پر بلڈنگ بنانا ہے، بنا دیجئے، تو آپ وہاں پر پیچھے ہٹ جاتے نہیں۔ عقل مند تو ہم بھی ہیں، لیکن ہماری عقل اس میں نہیں چلے گی۔ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، خراب ہو جاتا ہے، دکانوں کے چکر لگاتے ہیں، گیلری میں بھائی ہو گیا نہیں کل آنا۔ کیا آپ کے پاس عقل نہیں ہے؟ ٹھیک کر لیجئے۔ آپ اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں گیلری میں بار بار؟ ایک معمولی آدمی کی دکان جو آپ کی ویلیو سے کہیں زیادہ کم ہے، اب ایک موبائل خراب ہو گیا، اب بار بار اس کے چکر لگا رہے ہیں۔ ایک بہت پیسے والا، ایک معمولی آدمی کے پاس اپنا کام، بھائی آپ پیسے والے ہیں، عقل مند آدمی ہیں، آپ موبائل فوراً ٹھیک کر لیجئے۔ کہا نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ گھر میں کمپیوٹر خراب ہو گیا، فون پہ فون، بھائی جلدی آ جاؤ، بچے پریشان ہو رہے ہیں۔ عقل مند آدمی آپ ہیں، آپ خود ٹھیک کر لیجئے۔ کہا اس میں میری عقل چلے گی نہیں، ادھر کا وائر کہاں جڑا ہے، ادھر کا کہاں جڑا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، اڑ جائے گا، زیادہ نقصان ہوگا۔ نہیں کرتے۔ اب وہ کپڑے کی حاجت ہوئی، آپ گئے کپڑا خریدا، اب خریدنے کیوں جا رہے ہیں کپڑا؟ عقل مند آدمی خود بنائیے، خود سلیے، خود پہن لیجیے۔ کیا آپ کی اپنی عقل پر کچھ افسوس ہوگا؟ کہ نہیں بھائی، یہ کام ہمارا ان کے لیے، کپڑا بنانے کے لیے ایک سسٹم چاہیے، مشینیں چاہیے، ایسے نہیں معمولی ہم بیٹھے گئے کپڑا بن گیا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ پاگل ہو گئے کیا؟ مجھ سے بولے کپڑا بنا کے سیو پھر پہنو، یہ میرا کام نہیں ہے۔ کپڑے والا کپڑا بنائے گا،
مشین کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے دھاگا بنائے گا، پھر کپڑا بنے گا، عجیب مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ کپڑے میں بڑے کمزور سے دھاگے لگے رہتے ہیں، بچے بھی اسے پکڑ کے توڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کمزور دھاگے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ کمزور دھاگے جب جڑ جاتے ہیں تو سب کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کمزور دھاگے ہمیں ایک دعوت دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم جڑ کے تمہاری عزت چھپائے ہوئے ہیں، اگر معاشرے کا ہر کمزور اور زوردار انسان جڑ جائے تو پوری دنیا میں تم عزت دار ہوگے، تم سے بڑا کوئی عزت دار نہیں ہوگا۔ بھئی آپ سل لیجئے، معمولی درزی 5 روپے کی دکان لے کے بیٹھا ہے، اتنا کروڑ پتی آدمی اس کی دکان پہ جا رہا ہے، بھائی میرا کپڑا سل دے، آپ کی شان کے خلاف ہے اس کے یہاں جانا، آپ خود سل لیجئے، ماشاءاللہ عقل ہے، کہا نہیں یہ میرا کام نہیں ہے۔ بلڈنگ آپ کو بنانا ہے، آپ کسی کے محتاج ہیں، اپنا موبائل آپ کو ٹھیک کرانا ہے، آپ کسی کے محتاج ہیں، کمپیوٹر آپ کو اپنا ٹھیک کرانا ہے، آپ کسی کے محتاج ہیں، آپ کو کپڑا سلوانا ہے، آپ خریدنے اور سلانے والے کے محتاج ہیں۔ انسان اپنی عقل ہی نہیں چلاتا، ایک جگہ اور عقل چلا لے، بہت پیسہ بچے گا۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ڈونیشن دینا پڑتا ہے، فیس دینا پڑتی ہے، کیا ان ماں باپ کے پاس عقل نہیں ہے تو ان کے پاس بھیج رہے ہیں؟ ارے خود پڑھا لیجئے، پڑھا رہے کوئی، مجھے تو کوئی ایسا نہیں ملا مجھے اسکول نہیں بھیجنا، میں خود پڑھا لے گا، ہم سے نہیں پڑھایا جائے گا، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ارے ہم دوسرا کام کریں گے، اس کو پڑھانے بیٹھیں گے۔ پڑھانے کے لیے آپ ایک بچہ اپنا ماشاءاللہ سے آپ خود عقل مند ہیں، بیوی عقل مند ہے، دادی عقل مند ہے، دادا عقل مند ہے، نانی عقل مند ہے، نانا عقل مند ہے، خالہ پھوپھی چچی سب عقل مند ہیں، سب لوگ مل کے ان بچوں کو گھر میں کیوں نہیں پڑھا لیتے؟ کہیں ہمارا کام نہیں ہے؟ ایک معمولی سی کتاب پڑھانا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں، اتنا خاندان مل کے ایک بچے کو نہیں پڑھا سکتا۔ کہا نہیں وہ لوگ پڑھائیں گے، وہ لوگ ٹرینڈ ٹیچر ہیں۔ پھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک معمولی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ٹرینڈ ٹیچر ہی پڑھائے گا، کوئی خاندان بھر مل کے نہیں پڑھا سکتا، اور اللہ کی کتاب خود پڑھ لے گا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کی کتاب، یہ جو کتاب معمولی ہے ہر سال کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے، کیا اس میں کمی رہ گئی ہے، اگلے سال اس میں یہ پورا کر دیا گیا، یہ غلطی سے چھپ گیا ہے، اس غلطی سے چھپی ہوئی کتاب کو پڑھانے کے لیے 25 سال تک آپ کو فیس دینا پڑتی ہے۔ ان عقلوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے جو کتاب خدا کے لیے کہتے ہیں بچہ خود پڑھ جائے گا اور فری میں پڑھنا چاہیے۔ افسوس نہیں ہوتا آپ کو؟ کتاب خدا ہے، یہ قرآن مجید پیغمبر پر اس لیے نازل، پچھلے پیغمبروں پر اس لیے نازل نہیں ہوگی، وہ امتیں، وہ لوگ اس کتاب کو سمجھنے سے قاصر تھے، اس لیے ان کو نہیں دی گئی۔ اس نبی کو اس لیے دی گئی کیونکہ یہ نبی تمام نبیوں سے زیادہ علم رکھتا ہے، تمام نبیوں سے زیادہ افضل ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے۔ جب سردار ہے اس کا مطلب ہر چیز میں سردار ہے، علم میں سردار، مرتبے میں سردار، معجزات میں سردار، مقام و منزلت میں سردار۔ اس کی کتاب یہ بچہ خود پڑھ لے گا، عقل مند ہے، جب بڑا ہو جائے گا خود پڑھ لے گا۔ پروردگار عالم ایسے لوگوں کے لیے ایک جگہ بنا کے بیٹھا ہے، آؤ، آگ کے ڈنڈے ہیں وہاں، کتاب اللہ پڑھانے کے لیے معمولی انسان چاہیے، کوئی پیسہ خرچہ نہ ہو،
اور معمولی کتاب پڑھانے کے لیے بہت پیسہ چاہیے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے نتیجہ بھی دیکھ لیں۔ جو کتاب اللہ پڑھتا ہے، ہمارے بچے، ہمارا مدرسہ ایک چھوٹا معمولی سا ہے، لیکن ایک بچے نے ایک تقریر کی، اس کا ایک جملہ، میں بچے کا جملہ دہرائے دیتا ہوں۔ کتاب اللہ پڑھنے اور معمولی کتاب پڑھنے میں فرق یہ ہوتا ہے، جب معمولی کتاب پڑھ کے بچہ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بنتا ہے تو ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن کتاب خدا جو پڑھ لیتا ہے وہ ماں باپ سے ڈرتا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں اف نہ نکل جائے، کہیں قدم آگے نہ بڑھ جائے۔ تو اس کی عظمت سمجھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے کہ قرآن سمجھو۔ مقدمے کے لیے اور کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ اور تمام بہت سارے انبیاء کو صحیفے اور کتابیں عطا کی ہیں، ان کو سمجھو، پھر اس کو سمجھنا آگے۔ ان امتوں کو وہ نہیں سمجھ سکے، گمراہ ہو گئے۔ آج امت محمدی میں اہل بیت کے چاہنے والے آج اللہ کے دین پر کیوں قائم ہیں؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ کے دین پر اہل بیت کے حقیقی چاہنے والے، آپ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی دولت ان کو اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہٹا سکتی، اور دوسری قومیں کیوں بہک گئیں، کیوں بک جاتی ہیں، کیوں مذہب چینج کر لیتی ہیں؟ آپ قومیں یہود میں دیکھ لیجئے، یہودیوں میں یہودی کیسے رہ گئے، جبکہ اسلام آنے کے بعد سارے یہودیوں کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، قرآن اور ان کی کتاب کے حوالے سے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ ان کے علماء نے اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو میں پڑھ رہا ہوں۔ ان کے علماء نے دنیا حاصل کرنے کے لیے قوم کو دھوکہ دیا، اور دھوکے میں رکھ کے ان کو پچھلے کاموں یاد دلاتے رہے، اس پر باقی رکھا، تاکہ ہم کو دنیا حاصل ہوتی رہے، کہیں ایموشنل کر کے، کہیں کچھ کر کے ان کو، تاکہ ہم ان کے حاکم بنے رہیں۔ قوم نصارہ میں بھی یہی ہوا، ان کے علماء نے اپنی امت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، اور کتاب الہی کا صحیح پیغام ان تک نہیں پہنچایا، اس لیے وہ عیسائی ہی رہ گئے، ورنہ جو عیسیٰ پیغمبر کا انتظار کرتا ہو اس کی امت وہی کیسے رہ سکتی ہے؟ ان کے علماء نے امت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، کیوں؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اہل بیت کا علم حاصل کرنے والے علماء پر، مراجع پر، کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کی، اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ وہی ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ اسی لیے بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں، مارا وہ پھرتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، اور جس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شیعہ ادھر ادھر مارا گھومے تو اس پر، اپنے ایمان پر اسے ایک بار نظر ثانی کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس وارث موجود ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو، کس کے در پہ جا رہے ہو؟ اللہ نے ایک سلسلہ ہدایت جاری رکھا جو آج بھی جاری ہے۔ انبیاء، اوصیاء، اولیاء کتابیں بھیجتا چلا جا رہا ہے آپ کی طرف، یہ پڑھو، یہ مانو، یہ پڑھو، یہ مانو، چھوڑ دینا ان کو ایسے ہی، جانے دے۔ کیوں جانے دے بھائی؟
ٹھیک ہے، تو نے جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی، جس کو جیسا کام کرے گا آ جائے گا. لیکن خدا نے انبیاء کا سلسلہ اس لیے جاری رکھا کہ میں نے اس مخلوق کو بڑی محبت دی ہے، بڑی محبت سے میں نے اس کو پیدا کیا، اس سے میں محبت رکھتا ہوں. اور کتنی رکھتا ہوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ. اس بنی آدم کو میں نے مکرم کیا، ایک مقام بلند عطا کیا. کتنا بڑا مقام! زمین کو اور پانی پر اس کو مرکب کیا، اس کو سوار کیا. اس کو اللہ نے وہ قوتیں عطا کر دی کہ زمین پر جو چاہتا وہ کرتا ہے. زمین کے خزانے جہاں ہوتے وہاں سے نکال لاتا ہے. یہ پانی کے سینے پہ چلتا ہے، ہوا کے دوش پہ دوڑتا ہے. یہ کہاں سے ملا؟ کس نے دیا؟ جو لوگ ایک ایک چٹھی کے محتاج تھے، مہینوں اور سالوں میں آ جائے، اس انسان نے لمحوں میں اسے طے کر لیا. لمحوں میں اگر صرف ایک چیز کا شکریہ ادا کیا جائے تو تا حیات ایک سجدہ ہو جو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. تمہاری عقل کا جو اس نے عقل دی ہے، اگر صرف اس عقل کی نعمت کا اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، کیسا انسان ہے. اگر کوئی پریشان ہوتا ہے، پریشانی میں کسی دوست نے، رشتہ دار نے کچھ مدد کر دی، ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بیٹا فلاں صاحب کو یاد رکھنا، برے وقت میں وہی کام آئے تھے. ہم اس کو کیسے بھول جائیں؟ پھر جب گہوارے میں پڑے تھے، پیر تو تھے، کسی کام کے نہیں تھے. یہ ہاتھ تو تھے لیکن کسی کام کے نہیں تھے. زبان تو تھی لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. آنکھوں سے دیکھ تو رہے تھے لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. کانوں سے سن تو رہے تھے لیکن ہم جان نہیں سکتے تھے. ان کو قوت عطا کرنے والا کوئی تو ہے جس نے ان پیروں کو طاقت عطا کی. اگر وہی چھوڑ دیتا تو اپاہج کہلاتے، ہاتھ نہ دیتا تو ادھورے کہلاتے. اس نے جو نعمتیں دی ہیں، اور تو گنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، خالی اس کو اگر دیکھیے اپنی باڈی کو. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہاری یہ باڈی جو میں نے بنائی ہے میں اسے پھر دوبارہ آگ میں جلاؤں. وہ دوبارہ جلانے کے لیے نہیں بنایا تھا اس نے. یہاں راحت سے رہو اور اس سے زیادہ راحت میں تمہیں پھر دوں گا. انبیاء کو کیوں بھیجا اس نے؟ انبیاء جب آتے ہیں تو کچھ تو کہتے ہیں، پیغام تو لاتے ہیں. میں ایک ایگزامپل، ایک مثال دوں. اگر ہمارے یہ حکومت، گجرات اسٹیٹ کی حکومت ایک اعلان کر دے کہ آپ کو جو چاہیے حکومت دے گی. آپ کو بنگلے چاہیے، کتنے چاہیے آپ بتا دیجئے، کہاں کہاں چاہیے آپ کو مل جائیں گے. بینک بیلنس کتنا چاہیے آپ کو مل جائیں گے. سونا چاندی آپ کو کتنا چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. آپ کو کس ہوٹل میں کھانا کھانا ہے آپ جائیے فری کھائیے. کس برانڈ کی آپ کو گاڑی چاہیے آپ جائیے شو روم سے اٹھا لیجئے چلے جائیے. کتنی چاہیے آپ لے لیجئے. صرف ہماری ایک شرط ہے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ارے بھائی تم ایک شرط کیا 1000 شرط لگاؤ ہم مانیں گے سب دو تو. اگر کوئی جھوٹی اسکیم گورنمنٹ کی نکلتی ہے تو فارم لے لے کے لائن لگا دیتے ہیں کہ بھائی گھر ملنے والا چھوٹا سا 100 اسکوائر فٹ کا، 200 اسکوائر فٹ کا. اس کے لیے تو ہم ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں اور اپنی جیب سے کچھ رقم بھی دینے کے لیے تیار ہیں. حکومت کہتی ہے سب چیز آپ کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں.
کیا کیا چاہیے، کس برانڈ کے آپ کو کپڑے پہننا ہے، آپ کو کارڈ مل جائے گا، جائیے کارڈ دکھائیے، کپڑے لیجئے، چلے جائیے۔ کتنا سونا پہننا ہے پہنیے، کتنا بینک بیلنس رکھنا ہے آپ رکھیے۔ حکومت کی ایک شرط ہے کہ کوئی بھی کام آپ حکومت کے خلاف نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اب تو کہیں گے بھئی ہم زیادہ بولتے ہیں، منہ پہ ٹیپ چپکا لیں گے، بولیں گے ہی نہیں۔ ایک معمولی، جبکہ یہ پتہ ہے ہو سکتا ہے گورنمنٹ ہمیں دھوکہ دے رہی ہو، ملا نہیں ابھی، صرف وعدہ ہو رہا ہے، تو ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہے کہ جتنی شرطیں ہوں گی سب مانیں گے۔ اللہ بھی انبیاء کو بھیج کے اپنی تمام چیزیں گنوا رہا ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے، جنت میں بہتی ہوئی ندیاں تمہارے لیے ہیں، یہاں تم گٹر کا پانی فلٹر کر کے پیتے ہو، تمہارے گھر میں دودھ کی ندیاں جاری ہوں گی، شہد تمہیں ڈھونڈے نہیں ملتا ہے، شہد کی ندیاں جاری ہوں گی، یہاں تم فروٹ کھا رہے ہو سڑے گلے بول بھاؤ کر کے خریدتے ہو، فروٹ کے باغات تمہارے پاس ہوں گے، سب تمہارے لیے ہے۔ کوثر پہ پانی تمہارے لیے ہے۔ ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ جو میرا نبی کہے بس اتنا ہی کرنا۔ جنت تمہاری، کوثر تمہارا، ندیاں تمہاری، حوریں تمہاری، میں تمہارا۔ لیکن افسوس ہے یہ انسان جھوٹوں کی شرطیں تو مان جاتا ہے، لیکن اپنے خالق کی شرط کوئی شرط خاص نہیں، جو نبی کہے اتنا ہی کرنا۔ اگر کہے چلے تو چلنا، اگر کہے اٹھے تو اٹھ جانا، اگر کہے سو جاؤ تو سو جانا۔ اگر تم نبی کی یہ بات مان لو گے تو تم جب مٹی اٹھاؤ گے تو میں اسے سونا بنا دوں گا۔ اگر تم یہ شرط نبی کی مان جاؤ گے، نبی کی یہ بات مان جاؤ گے، اگر تم زندہ کو پیر مارو گے، ٹھوکر مارو گے تو مردہ ہو جائے، کہو تو کیا ہونا ہے؟ ایک ہی شرط ہے کہ جو میرا نبی کہے اتنا ہی کرنا، اس سے آگے نہ جانا نہ پیچھے جانا۔ آگے چلے جاؤ گے تو غالی ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے تو مقصر ہو جاؤ گے۔ ساتھ چلنا ہے، جیسا یہ کرتا ہے بس ویسے ہی کرنا۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے تاکہ ہمارا یہ بندہ کسی اور جگہ بھٹکنے نہ پائے۔ اللہ کی طرف سے انبیاء کو جو بھیجا گیا، کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ عبادت سے مراد صرف نماز ہے؟ نماز عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو واجب ہے۔ روزہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تو یہاں اللہ کون سی عبادت کا ذکر کر رہا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، غیر کی عبادت نہیں کرنا۔ نماز کے اس میں کوئی بھی مسلمان کسی کے ماننے کو تیار ہوگا نہیں، اللہ کا ہی سجدہ کرے گا۔ روزہ رمضان کے علاوہ واجب کہیں اور نہیں، یا منت کرے وہ الگ بات ہے، مسئلہ رمضان کا ہی روزہ واجب ہے۔ صاحب حیثیت ہوگا تبھی حج واجب ہوگا۔ 15 سال کا لڑکا 9 سال کی لڑکی ہوگی تبھی نماز روزہ واجب ہوگا، اس سے پہلے واجب نہیں ہے، کرے تو اچھی بات ہے۔ یہاں پھر کس عبادت کی بات ہو رہی؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ عبادات میں سے بہترین اور اہم عبادت یہ ہے کہ نبی کے بتائے راستے پر چلنا بڑی عبادت ہے، یعنی نبی کے علاوہ کسی اور کی بات نہ ماننا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کسی غیر کی عبادت میں نہ چلے جانا، غیر کی پیروی نہ کرنے لگنا۔ اگر تمہیں پیروی کرنا ہے تو میرا نبی جو کچھ بتا رہا ہے، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، جب ہدایت بٹ رہی تھی تو کتنے لوگوں نے اس کو قبول کیا؟ کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ تھے، تھوڑے سے لوگوں نے قبول کیا۔
اور جنہوں نے قبول کیا ان کا مرتبہ کیا ہوا، ان کا مقام کیا ہوا، ان کی منزلت کیا ہوئی؟ اللہ نے ان کے تمام اعمال قبول کیے۔ اور جن کو ہدایت نہیں ملی، آج اگر کوئی زمانے میں دیکھنا چاہتا ہے کسے ہدایت ملی کسے نہیں ملی، بڑا آسان سا فارمولہ ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ اسلام سے پہلے کے حالات دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے، بیماری کے بعد دوا کھا لی، صحتیاب ہو گئے، اب بیماری کے فوٹو جب کھینچ کے رکھتے ہیں، دیکھ کہ جب بیمار تھا ایسا تھا، اب تو ایسا ہے، دکھاتے ہیں نا، جب تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ایسا تھا، آج ایسا ہے۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اسلام سے پہلے لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی عزت کے دشمن تھے۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، کچھ قبیلے تھے جو زندہ دفن کر دیا کرتے، ایک ایک گدھے اور ایک ایک اونٹ کے چکر میں سالوں جنگیں ہوا کرتی تھی، جو جس کا حاوی ہو جائے اسے لوٹ لیتا تھا، عورتوں کو کنیز، بچوں کو غلام بنا کے مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ فساد ایک عام بات تھی، جو سردار کہتا تھا وہی ہوتا تھا، اس کی حکومت میں جو سردار کہے بس اتنا ہی ہوگا، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جھوٹ عام تھا، بت پرستی عام تھی، اللہ کے سے لوگ دور تھے، قتل و غارت گری بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام آنے یعنی اعلان اسلام کرنے سے پہلے پیغمبر اکرم نے جو کردار پیش کیا وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے کیا پیش کیا ہے؟ کردار نا، شاید ہمارے بچے اس لفظ سے واقف ہی نہیں ہوں گے، وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا جو کسی کے کوئی کردار پر یا کسی کی عزت کیا کرتا تھا۔ اب تو بزرگ چلے بھی جاتے ہیں، سامنے سے کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اخلاق و کردار پیغمبر نے پیش کیا۔ کیسا پیش کیا؟ کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ سے سچا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور ہم دیکھنے بھی جائیں، ہمیں لشکر نہ دکھائی دے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ جھوٹے ہیں، ہم کہیں گے ہماری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، اتنے سچے آپ ہیں۔ اتنا پیش کرنے کے بعد جب پیغمبر اکرم نے دین الہی پیش کیا تو جو آج سچا مان رہے ہیں وہ پتھر مارنے لگے۔ ایسا کیا کہہ دیا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ آج جو کل تک سچا مانتے تھے، اب آپ دیکھ لیجئے پیغمبر نے کردار پیش کیا۔ اگر آج کوئی بد کردار ہے تو سمجھے اسے پیغمبر کی تعلیم میں نہیں ملی۔ اگر کوئی آج بد اخلاق ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کے پاس پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا جوان ہو۔ پیغمبر نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ لوگ جو کل اتنے مرید تھے، اپنی امانتیں رکھ جاتے تھے، اتنا سچا مان رہے تھے، آخر اس دو کلمے میں ہے کیا؟ پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آخر اس میں کیا تکلیف تھی؟ ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے نا، وہ کچھ تو سمجھ رہے ہیں اس کے اندر جو اس میں بہت اہم تھی، جو آج ہمارے اوپر بھی اس میں سے کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں، اس کا ذکر کروں گا میں۔ اس میں جو بہت اہم پوائنٹ تھا، خدا کو ماننا اہم نہیں تھا، خداؤں کو چھوڑنا اہم تھا۔ اہم ہو تو یہ آئے تھے محسن اسلام کے پاس کہ آپ ان سے کہیے ہم 365 مانتے ہیں، 66 مان لیں گے،
ہمیں حرج نہیں ہے ماننا، لیکن وہ 365 کو برا نہ کہیں۔ تکلیف کہاں تھی؟ ان چیزوں کو چھوڑنا جس کے ہم عادی ہو گئے تھے۔ دشمنی یہیں سے شروع ہوئی تھی، آج بھی علماء سے جو دشمنی شروع ہوتی وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ ہم جس کے عادی ہو گئے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں بھی یہی دشمنی تھی، ورنہ کیا بات تھی؟ وہ تو ماننے کو تیار ہے۔ کہا نہیں، ان کو چھوڑو، برا کہو کہ وہ غلط ہے۔ لا الہ، یہ لا الہ ہے، یہ بہت اہم تھا۔ وہ اپنی تمام پچھلی رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تو تیار تھے۔ الا اللہ کہو خالی کہ اللہ ہے، ہم اپنے اس میں شامل کر لیں گے، بتاؤ کیسا ہے، ویسا ہم بنا کے رکھ لیں گے۔ لکڑی کا بنائے، سونے کا بنائے، چاندی کا بنائے، جیسا تم بتاؤ گے بنا لیں گے۔ لیکن یہ جو بنے ہوئے ہیں ان کو نہ کچھ کہو۔ ہمارے یہاں بھی آج اسلام کے نام پر بہت ساری رسومات ہیں۔ مولانا صاحب سب کہو لیکن ان کو کچھ نہ کہو، ورنہ وہی حال ہوگا جو پیغمبر کا ان لوگوں نے کیا تھا، ہوتا ہے۔ ہم عادی ہو گئے، ہم رسومات کے عادی نہ ہوں، اسلام کے عادی بن جائیں۔ ہم چلانے کی کوشش نہ کریں، چلنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر اکرم کے ساتھ میں لوگ امانتیں رکھ جاتے تھے، لوگ بھروسہ کرتے تھے، ایسا کیا تھا؟ اور آج جب کوئی پروگرام ہوتا ہے گھر میں، خدا کرے سب کے گھر سلامت رہیں، کوئی میت ہو جائے یا کوئی شادی ہو، اس وقت سب سے آگے آگے کون ہوتی ہیں؟ خواتین۔ بھائی لڑکی نے قدم اٹھایا یہ رسم، گھونگھٹ اٹھایا تو یہ رسم، ایک ایک عورت کو 100 200 رسمیں یاد ہیں۔ اور آدمی بیچارے ہاں ٹھیک جیسا تم کہو ہم ماننے کو تیار ہیں، وہ بیچارہ کھڑا ہے چپ چاپ۔ اس وقت یہ بڑا بھولا بن جاتا ہے، بڑا سیدھا سادہ ہے، اس سے سادہ سیدھا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بعض مقامات پہ ہوتا ہے ایک صاحب بھاگے چلے آئے نکاح کے بعد، ارے مولانا صاحب غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ آپ نے نکاح تو پڑھ دیا ہے، انگوٹھی نکاح کے نہیں پہنائی گئی، یہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنے سیدھے لوگ پڑے ہیں۔ ایسے ہی سیدھے لوگوں کے لیے جہنم تیار ہے۔ محترمہ جو کہہ رہی ہیں مانے چلے جا رہا ہے، اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اب اس نے یہاں پیر رکھا ہے تو یہ رسم کرو، آگے بڑھی، گھر سے نکلی تو یہ رسم کرو، سسرال کے دروازے پر پہنچی تو یہ رسم کرو، امام باڑے پہ پہنچی تو یہ رسم کرو، مسجد کے دروازے سے گزری ہے تو یہ رسم کرو۔ تمام رسمیں کس کو یاد ہیں؟ عورتوں کو۔ 100 200 رسمیں بعض جگہ ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ میت کی الگ رسمیں ہیں، شادی کی الگ رسمیں ہیں، چوڑی پہنانے کی الگ رسمیں ہیں، انگوٹھی پہنانے کی الگ رسمیں ہیں۔ ان کو کس نے یاد کرایا؟ کیا یہ رسموں کی جگہ آیتیں اور حدیثیں یاد نہیں کر سکتی ہیں کہ جب ہم رشتہ لے کے گئے ہیں تو ہمیں یہ آیت پڑھنا چاہیے، جب لڑکی گھر آ گئی ہے تو اسے یہ حدیث پڑھنا چاہیے، جب آگے بڑھی ہے تو اسے قرآن کی یہ تلاوت کرنا چاہیے؟ ہم سب چھوڑ دیں گے، لیکن یہ جو رسمیں تم چھڑانا چاہتے ہو، تم کو بھگا تو سکتے ہیں لیکن ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ رسمیں جہنم میں لے جائیں گی، اور اگر کسی نے صرف 40 حدیثیں یاد کر لی، اللہ جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں لڑکیوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوئی رسم ہی نہیں ہے۔ ماں باپ امید میں یہ ہوتے ہیں لڑکے کے کہ کوئی ایسی لڑکی ملے جو گھر کو جنت بنا دے۔ واہ، یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی چرواہے کو پکڑ کے لائیے اور اپنا لیپ ٹاپ دے دیجئے، بھیا ٹھیک کر دے۔ جنت بنانا سکھایا کسی نے اس کو؟
کسی نے سکھایا جنت بنانا؟ جب میری بیٹی نہیں سیکھی ہے جنت بنانا تو دوسرے کی بیٹی کیسے سیکھ کے آئے گی؟ ارے وہ جنت بنانا کیا، وہ جہاں بیٹھ جائے وہ جنت ہو جائے۔ کردار اہل بیت پہ چل کے دیکھو نا، اہل بیت کی تو مرتبہ ہی الگ ہے۔ اہل بیت کے گھر میں رہنے والی ایک کنیز پیغمبر کی دعوت کرتی ہے۔ شہزادی نے پوچھا کھانا تو نہیں ہے؟ کہا جہاں کا دعوت والا ہے وہیں سے کھانا بھی آئے گا۔ بیٹیوں کو فضہ کی سیرت پڑھاؤ تاکہ جہاں وہ بیٹھے وہ گھر جنت کہلائے۔ رسمیں یاد کراؤ گے تو طلاقیں ہوں گی، اور قرآن یاد کراؤ گے تو گھر جنت بن جائے گا۔ جب رسموں سے بچے پیدا ہوں گے نا تو لچے لپھنگے نکڑ کے گنڈے بنیں گے، لیکن جب قرآن کے سائے میں اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی، آیتیں پڑھ پڑھ کے وضو کر کر کے، کسی گھر میں سلمان پیدا ہوں گے، کسی گھر میں ابوذر پیدا ہوں گے، کسی گھر میں علامہ ہلی پیدا ہوں گے، کسی گھر میں خوئی صاحب پیدا ہوں گے، کسی گھر میں آغا سیستانی پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ وہ مائیں کہاں چلی گئی؟ قرآن کسی اور کے لیے ہے کیا؟ ارے تم تو اس کے چاہنے والی ہو کہ اگر وہ چکی بھی پیستی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا، اور ہم کو وضو آتا نہیں ہے۔ آل محمد اللہ نے انبیاء کو، ہادیوں کو بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ پرورش کب سے شروع ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد پرورش شروع ہوتی ہے۔ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو پتا ہے کل مجھے باپ اور ماں بننا ہے، اس کو اسی دن سے اپنی نسل کی پرورش کا انتظام کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ یعنی ایسی غذا نہ کھائے جو اس کے جسم میں حرام خون بنائے، ایسی غذا نہ کھائے جو اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ حرام غذا کھائے۔ اسی دن سے اسے اپنی نسل کی پرورش کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے۔ کیسی آیتیں، کیسی جلدی ہٹو مولانا صاحب، اتنی رسمیں پوری کرنا، رات کو 3 بج جاتا ہے رخصتی کرتے کرتے۔ ان چیزوں سے نکل کر حقیقی اسلام پر ہم آئیں۔ بچیوں کو آل محمد کی عورتوں کی سیرت پڑھائی جائے۔ اکثر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے چھپ کے چندہ خیرات چھپ کے کرتے ہیں، محترمہ کو پتہ چل گیا گھر میں ایک جنگ ہوگی۔ افسوس ہوتا ہے کوئی مسلمان عورت اگر ایسا کرے، کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں خدیجہ کون تھیں، فاطمہ کون تھیں، فضہ کون تھیں۔ رسول تھوڑا اداس نظر آئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ جناب خدیجہ آگے بڑھی، اے نبی خدا کیا بات، آپ کے چہرے پہ اداسی میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا مسلمان غریب ہو رہے ہیں تو یہ دولت کس کام آئے گی؟ جتنی دولت تھی ایک ایک درہم رسول کے قدموں میں ڈال دی، یہ سب مسلمانوں میں بانٹ دیجئے۔ پڑھو نا ان عورتوں کو یہی والی سیرت۔ رسول کی بیٹی دروازے شادی ہو کے گھر آئی ہے، صبح دروازے پر ایک مانگنے والی آ گئی ہے، کوئی مجھے میرا لباس پھٹا ہے۔ شہزادی نے لباس اٹھایا، کہا نہیں، بابا کی حدیث یاد آ گئی، جو تم کو پسند ہے وہ دینا، شادی نیا لباس جو پیغمبر نے دیا ہو وہ اس کو دے دیا۔ کیوں بیٹیوں کی یہ والی سیرت نہیں سکھائی جاتی ہے؟ اگر یہ سیرت سکھاتی، خدا کی قسم کسی گھر میں طلاق نام کی چیز نہیں آئے گی۔ کوئی شوہر باہر ٹائم پاس نہیں کرے گا، گھر کے اندر دوڑے گا، ٹائم ملے جلدی گھر چلا جاؤں۔ پیغمبر اکرم گھر آنے میں جلدی کیوں کرتے تھے؟ ان کے لیے 2 چیزیں اہم تھیں، ایک خدیجہ اور ایک فاطمہ۔
تمہارے لیے بھی یہی اہم ہو. لیکن ہمارے یہاں خدیجہ ہیں کہاں؟ سیرت کہاں ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کسی غیر کی عبادت نہیں کرنا، یعنی کسی غیر کے راستے پر نہیں چلنا. اگر تمہیں چلنا ہی ہے تو آل محمد کے راستے پہ چلو. ان کو کب سکھائیں گے ہم؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیچاری رسمیں ماں کی دیکھتی ہے، دادی کی دیکھتی ہے، پر دادی کی رسمیں دیکھ دیکھ کے وہی جا کے سسرال میں کرتی ہے، یہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک نابلد انسان اتنی بڑی کمپنی کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ نہ وہ وہاں کے گھر کے قاعدے قانون سے واقف ہوتی ہے. لیکن اگر ہر ایک کے گھر کا قاعدہ قانون اسلامی ہو تو کوئی فرق پڑے گا؟ اس گھر میں جائے اس گھر میں چلے گئے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو تکلیفیں آتی ہیں اسلام سے دور ہے، اس لیے تکلیف میں ہے. قرآن کو معمولی کتاب نہ سمجھیں کہ بچہ خود پڑھ لے گا. یہ سب کے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے. اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتی نا ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر اس کو تم سمجھ لو تو ریزہ ریزہ کو پہاڑ بنا سکتے ہو. ہم یہاں صرف مردوں کے لیے انتظامات ہوتے ہیں. عورتیں تو بہت سارے لوگ ایسے شادی کرنا کیوں؟ اماں کام کرنے لائق نہیں، باجی کی شادی ہو گئی ہے، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے لڑکی جلدی ڈھونڈ رہے ہیں. کام والی ڈھونڈ لیں اور کام والی مل بھی جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے غلام پیدا ہوتے ہیں. کام والی کے بچے غلام ہی پیدا ہوں گے نا. وہ غلام دن بھر راہوں میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، گالیاں سیکھتے ہیں. لیکن اگر تم اپنے بچوں کی ماں لاؤ گے تو تمہیں بھی ہر ایک کو بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے ہدایت کے نام پر ہوتا ہے. مولانا صاحب عورتوں کے لیے سخت پڑھیے گا، بہت بے پردہ ہیں. اگر اس کو بے پردگی کہیں سے آئی ہے تو اس کے باپ کو اتنے ڈنڈے مارو کہ پردہ کرنے لگے. بے پردگی سکھائی کس نے؟ باپ نے. مارو نا اپنے اپنے ڈنڈا لو، خود کے سر پہ مارو. یہ لڑکیاں کہیں باہر سے آئی ہیں، آسمان سے ڈائریکٹ گری ہیں بے پردہ. اگر معاشرہ خراب ہوتا ہے تو ذمہ دار وہ رہبر ہے جو جن کو رہبری کر رہا ہے، وہ رہنما ذمہ دار ہے. ہر گھر کا ایک رہنما ہوتا ہے. اگر گھر خراب ہو رہا ہے، لڑکے قرآن نہیں پڑھے، لڑکیاں قرآن نہیں پڑھی ہیں، تو وہ رہنما خدا کے ہاں سزاوار ہوگا جو اس گھر کی رہنمائی کر رہا ہے. کتنی بھی تم محنت کر کے آئے ہو، کوئی بہانہ وہاں نہیں چلے گا. اگر تم بہانے کرو گے اس کا مطلب یہ ہے تم نے خدا پر بھروسہ ہی نہیں کیا. خدا پر بھروسہ کرتے تو تمہارے کم کو وہ زیادہ کر دیتا، اور تم زیادہ کے چکر میں خدا کو بھول گئے. اس لیے رہنما کی ضرورت ہے. عقل سب کے پاس ہے، اس عقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے، جسم کو نہیں. عقل کو رہنما کی ضرورت ہے، اور اس عقل کی رہنمائی صرف وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم الہی ہوگا، اللہ کا دیا ہوا علم ہوگا. اور وہی کرتا ہے. آج مذہب کے نام پر لوگوں کو دیکھیے کتنے پیسے کما رہے ہیں. مذہب پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، مذہب پر پیسہ لٹایا جاتا ہے. لیکن لوگ فالوور بنتے چلے جا رہے ہیں. ارے کیا انسان ہے، جو کہہ دیتا وہ ہو جاتا ہے. عجیب مخلوق ہے یہ. کچھ لوگ مٹی کے سامنے سر جھکائے پڑے ہیں، کچھ لوگ پتھر کے سامنے سر جھکائے پڑے ہیں، کچھ انسانوں کے سامنے سر جھکائے پڑے ہیں، کچھ چاند و سورج کے سامنے سر جھکائے پڑے ہیں.
لیکن یہ عقل کی رہنمائی ہے جو اسے جھنجھوڑتی ہے. کہاں پڑے ہو؟ اس سے زیادہ طاقتور تو یہ ہے. انسان طاقتور تلاش کرتا چلا جاتا ہے، طاقتور تلاش کرتا چلا جاتا ہے. پانی کے سامنے پہنچو، بڑا طاقتور ہے، اگر آ جائے تو سب بہا دے. سورج نے اسے سکھا دیا، سورج کے سامنے جھک گئے، آپ طاقتور ہے. رات نے اسے بند کر دیا، نہیں چاند تھا، آپ طاقتور ہے. اب انسان وہاں تک پہنچ گیا کہ اس چمکتے طاقتور کو، جس کے سامنے سر جھکائے ہیں، جب اسے کوئی پلٹا رہا تھا، اب لوگ پہنچے کہ آپ طاقتور ہیں، ہم سر آپ کے سامنے جھکاتے ہیں. کہا نہیں، جس کے سامنے میں جھکاتا ہوں اس کے سامنے تم جھکاؤ. فوراً سجدے میں سر رکھ دیا. یہ وہ ہادی ہیں، اگر ذرہ برابر یہ دنیا کی طرف رغبت ہو جاتی تو ان سے زیادہ فالوور کسی کے نہ ہوتے. جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں قربان کیا. مذہب کے نام پہ جو دولت جمع کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ فریبی ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں. مذہب کے نام پر تو قربانیاں دی جاتی ہیں. سورہ توبہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. مومن تو وہ ہے کہ جو راہ خدا میں اپنے نفسوں کو، اپنے مالوں کو قربان کر دے. اور انسان کدھر جا رہا ہے؟ کس کے پاس جا رہا ہے؟ لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا اصل رہنما ہم سے کہہ کیا رہا ہے، چاہتا کیا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے. وہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے؟ نہیں چاہیے. ہم سے کھانا مانگ رہا ہے؟ نہیں چاہیے. لباس مانگ رہا ہے؟ نہیں چاہیے. وہ تو ایسا ہے کہ جب لباس کی ضرورت ہوتی ہے تو جنت سے منگا لیتا ہے. وہ تو ایسے جب کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جنت سے کھانا آ جاتا ہے. دلوں پر ان کی حکومتیں ہیں، پھر چاہیے کیا؟ آئیے ہم اس منزل پہ لے چلیں. ساری دنیا جتنے مذاہب ہیں وہ ایک کے خوف میں، ایک کے شوق میں عبادت کرتے ہیں. جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں. جو ہادیان الہی کے قریب ہو جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسی جگہ ہم آپ کو لے چلتے ہیں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے. ایک اللہ کا وہ ہادی جو دین الہی بچانے کے لیے مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا پہنچا. شب عاشور ہے. امام نے ایک خیمے میں سب کو جمع کیا، جتنے چاہنے والے تھے، اولاد تھے، بھائی تھے، سب کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے اہم جملے یہ تھے کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. عزاداروں کے لیے بہت قیمتی میسج ہے یہ. جس کو کہیں بھی جانا ہے وہ چلا جائے. تمہیں جنت چاہیے، جنت کی ضمانت حسین لیتا ہے. تمہیں جنت ملے گی، چلے جاؤ. رات کی تاریکی ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ. اچھا اگر تمہیں میرے سامنے جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، میں چراغ گل کیے دیتا ہوں. چراغ گل کر کے امام اتنی دور ہٹ گئے کہ جانے والا اگر چراغ روشن ہو تو دکھائی نہ دے. حسین کہہ رہے ہیں کہ جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، چلے جاؤ، جس کو جانا ہے چلے جاؤ. چراغ گل ہو گیا، میرا مولا دور جا کے کھڑا ہو گیا. لیکن جب چراغ روشن ہوا ہے تو ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا. تلواریں نیام سے باہر تھیں اور گردنوں پہ رکھی تھی، مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے.
عزاداروں کربلا کے شہید یہ بتا گئے ہیں جو بھی کام کرنا وہ حسین کے لیے کرنا، زہرا کا لال تم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ یہ وہ امام ہے جو سب کو بتا رہا ہے یہ ظالم تمہارے پاس یا تمہیں کوئی لینا دینا، چلے جاؤ، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن تمام ان چاہنے والوں نے قیامت تک کے لیے عزاداروں کو ایک پیغام دے دیا ہے، اگر تم سچے عزادار ہو تو ہر کام حسین کے لیے کرنا، اٹھنا تو حسین کے لیے، رونا تو حسین کے لیے۔ اگر تمہاری اولاد کہیں تمہارے سامنے سے گزر جائے تو اولاد پہ نہ رونا، حسین کے بیٹے علی اکبر پہ رونا۔ عزیزوں نے قربانیاں دی۔ اب وہ لمحہ جب خود حسین آئے ہیں خیمے پر، اے بیویوں تم پر حسین کا آخری سلام۔ بہن نے کہا بھیا ایک بار اندر آ جائیں۔ بیویوں نے ایسا ماتم گریہ کرنا شروع کیا، اس گریہ کیا، مولا کو ہاتھ اٹھا کے کہنا پڑا پروردگار ان بیویوں کو صبر عطا کر دے۔ جیسے صبر کہا بیویوں نے راستہ دیا امام میدان میں۔ اب تھوڑی سی جگہ بدل گئی ہے، جب کوئی شہید جاتا تھا میدان میں جنگ کرنے، حسین ایک جگہ سے کھڑے ہو کے اس کی جنگ دیکھتے تھے، اس کی مدد کے لیے پہنچتے تھے۔ اب حسین میدان میں ہے، علی کی لاڈلی زینب اب اس جگہ پہ کھڑی ہے جو بھائی کو دیکھتی جاتی ہے۔ ارے جب حسین کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا، وہ جس کی بہن دیکھ کے ڈیوڑی سے منظر خیمے سے نکل آئی تھی ایک بار تڑپ کر، ارے چلاتی تھی سر پیٹ کے وہ بے کس و بزدل، جلداؤ کہاں ہو میرے قاسم میرے اکبر، ارے عباس اے اول محمد میرے بھائی کو بچا لو۔ ظالم میرے بھائی کو چھوڑ دے، اے بسر صاحب میرے بھائی پہ ظلم نہ کر، لیکن ظالم نے نہ سنی۔ شبر ملعون کا خنجر چلا، زمین کربلا لرزنے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، آواز جبرائیل بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ، محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مومن المومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما۔ ہم سب کو میل محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ دشمنان اسلام دشمنان انسانیت داعش القاعدہ امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین